السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے اور آج ہم اس کی پڑھیں گے آیت نمبر 20، جو کہ اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں، منافقین کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو ابھی منافقین کا ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقین کی بھی کیٹیگری بتا رہے ہیں، منافقین کے گروہ میں سے تیسرے گروہ کا اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یفتقو ابصارہم اچک لے ان کی بصارت کو، کلما جب کبھی اضاء لہم روشنی ہوتی ہے ان کے لیے مشوا فیہ وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ تو وہ لے جاتا بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقین کی جو تیسرے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی مثال اللہ تعالیٰ بارش میں جو بجلی کی چمک ہوتی ہے اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جب وہ بجلی چمکتی ہے تو اس کی ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، اور وہ روشنی مستقل نہیں ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے۔ فرمایا کسی طرح جب ان کو اسلام میں کوئی ان کے اوپر اسلام کی بات تھوڑی بہت ان پہ اثر کرتی ہے، اسلام کی تھوڑی بہت روشنی ان کو ملتی ہے دین کی، اس میں تھوڑا ان کو سکون ملتا ہے، تھوڑا چلتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، فوراً سے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، واپس سے یہ اس منافقین کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال بالکل اس بجلی کی سی ہے کہ جو وقتی برس چمکتی ہے، اس کی روشنی وقتی ہوتی ہے، تو اسی طرح بالکل ان کے دل میں بھی اگر کوئی اسلام کی بات ان کے سامنے ہے تو وقتی اس کی اثر ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والی وہ بات ان کے دل میں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ در حقیقت منافق ہیں، یہ اسلام کو ٹھیک سے اپنانا چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ ہدایت کے طلبگار ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ اصل میں در حقیقت یہ جتنے منافقین یہ ہدایت کے طلبگار ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو واقعی میں ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو باقی رکھا، لیکن محروم کر دیا حق کی بات سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ ہمارا یہ جو منافقین کا تذکرہ تھا یہ ختم ہو گیا کہ منافقین پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تین گروہوں کا تذکرہ کیا، ضلالت اور ہدایت میں سب سے پہلا اللہ نے متقین کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کفار کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں پہ ان سارے تین گروہوں کا انسانوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی طرف لے کے آ رہے ہیں انسانوں کو، اللہ اپنی توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنی ربوبیت کا بتا رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو سعبدوا عبادت کرو ربکم تم اپنے رب کی، اپنے اللہ کے، اللہ جو ساتھی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو بھی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا کیا لوگوں اب عبادت کس کی کرنی ہے؟ محض اللہ کے لیے، اور اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے لوگوں اے لوگوں صرف میرے خدا کی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، کیونکہ ہم سے آدم علیہ السلام سے لے کے ہم تک اللہ نے جتنے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، پھر اس کے بعد ہم سے لے کے تا قیامت اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ کسی انسان میں اتنی طاقت اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ انسان بنا رہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ جو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اگر کھانا کھا رہے ہیں، ان کھانے میں سے مکھی کچھ اٹھا کے لے جاتی ہے، اسے واپس لوٹانے پہ قادر نہیں ہے، باقی کسی اور چیز کو تخلیق کرنا تو بہت دور کی بات رہ گئی۔ فرمایا الذی وہ ذات جعل لکم الارض فراشا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء اور آسمان کو بناء چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء اور جس نے آسمان سے پانی نازل کر دیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فاخرج به پھر نکالے اس کے ذریعے سے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم سب کچھ جانتے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ساری اپنی توحیدیں گنوا کے، اپنے احسان ہم پہ گنوا کے اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں بس میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، جتنی میں نے نعمتیں دی تم لوگ کو ایک کھاؤ پیو اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن
صرف میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے قدسی فرمایا اے ابن آدم اگر زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے نا اس خلا کے برابر تو گناہوں لے کے میرے پاس آئیں گے، اتنے گناہوں سے تو مجھے ملے گا، اگر اس میں تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو اس سے کہیں زیادہ میں تجھے مغفرت کے ساتھ ملوں گا، سبحان اللہ۔ لیکن شرک ایک ایسا عظیم ظلم ہے، ایسا عظیم جرم ہے، ایسا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کہتے کہ اس کی معافی نہیں۔ اگر آپ زندگی میں اس سے اللہ سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرنا چھوڑ دیتے ہیں، شرک سے آپ خود کو دور کر لیتے ہیں اور اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ آئندہ ہم شرک نہیں کریں گے تو پھر تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر شرک کی حالت پہ خاتمہ ہو گیا، شرک کی حالت میں ہم اس دنیا سے چلے گئے، پھر ناممکن ہے ہمارا جنت میں جانا، کیونکہ اللہ کا قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میں سوائے شرک کے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن اپنے ساتھ شرک میں اس کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ انسان یہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے، تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اگر تو شریک ٹھہرائیں گا تو پھر تو میری گرفت میں آئے گا، میں تجھے پھر کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ شرک کی سمپل سی تعریف کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو اس کے بندوں میں شمار کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کے بندوں میں شمار کر لینا۔ جیسے اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن افسوس کہ ہم نانہاد مسلمان، کمزور ایمان والے مسلمان، کمزور مسلمان، کچھ دیر کو اولاد نہیں ہوئی تو فلاں دربار پہ چلے جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں سے دم کرواؤ، یہ ہو جائے گا، نہیں دے گا، نہیں بھائی اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہاں پہ بھی جاؤ گے، وہاں جا کے بھی اللہ سے مانگنا ہے تو پھر گھر بیٹھ کے اللہ سے مانگنے کہ اللہ ان کی زیادہ سنتا ہے؟ نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ اگر کوئی گناہ گار ہے تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے، اگر کوئی نیکوکار ہے تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب کی سنتا ہوں، وہی ایک ذات ہے سب کی سننے والی، تو اس کے علاوہ کوئی نہ تو سننے والا ہے نہ اس کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا ہے۔ تو ایک مسلمان کا یہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہر چیز کو سننے والا بھی اللہ ہے، ہر چیز پہ قادر بھی اللہ ہے۔ ایک چیز اگر دینے پہ وہ قادر ہے تو چھیننے پہ بھی وہ قادر ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اگر اولاد کوئی اور دے سکتا ہے تو کیا کوئی اور پھر چھین بھی سکتا ہے؟ جب موت دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر زندگی دینا کیسے کسی اور کے اختیار میں ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر موت کسی اور کے اختیار میں ہوتی تو جس طرح ہمارے فساد ہو رہے ہیں، فتنے اٹھ رہے ہیں، آپس میں اتنے زیادہ تنازعات ہو رہے ہیں، تو ہر بندہ ہر کسی کو مار دیتا، لیکن اللہ نے یہ اختیار کسی کو دیا ہی نہیں، اللہ نے یہ سارے اختیار اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو واپس ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کرنی ہے بندے، میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے، تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، فرش ہم زمین پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر کام کاج بآسانی زمین پہ کرتے ہیں۔ فرمایا پھر آسمان کو تمہارے لیے ہم نے چھت بنا دیا، آسمان اللہ نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے اللہ نے اس کو قائم کر دیا۔ پھر فرمایا کہ فَأَخْرَجَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ نے یہاں بھی بس نہیں کہ فرمایا ہم نے تمہارے لیے بارش برسائی، اس میں سے جو پانی آیا اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پاکیزہ نباتات پیدا کی ہم نے، زمین میں سے بہت سارے پھل طرح طرح کے تمہاری مرضیوں کے اللہ نے پھل سبزیاں تمہیں دی کھانے کے لیے، لیکن انسان افسوس بہت ناشکر ہے، سب کچھ کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ فرمایا انسان یہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تجھے محض میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت میں، اپنی تعریفوں میں، اپنے شکر میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔